أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر خبریں وہ جو پیچھے گزر چکی، جو انبیاء کی تاریخ ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ قصہ موسیٰ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، باقی جتنے انبیاء کی خبریں ہیں اللہ نے سب بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ خبریں بیان کرتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی سورس نہیں تھا ان خبروں کے علم حاصل کرنے کا۔ آپ نہ اہل کتاب کے عالم تھے، نہ آپ کے پاس اہل کتاب کی کتابیں تھیں، اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اللہ آپ کو خبریں دے رہا ہے، ورنہ موسیٰ اور ان کے قوم کا جھگڑا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بچڑے پوجنے والوں سے لڑائی، ایسے ہی فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں لڑائی، ان کو دعوت، کیا بات کہی، کیا انجام ہوا فرعون کا، تو یہ سارے قصے ہم نے بیان کیے ہیں، اور جب ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ نے یہ قصے جب بیان کیے ان کو منطبق کیا، منطبق ان حالات پر کہ دیکھو جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام توحید کی بات کر رہے تھے، اللہ کی پہچان کروا رہے تھے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول قوم کو توحید کی طرف، آخرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی کام پچھلے انبیاء کر چکے، اور جو انجام فرعون کا ہوا، اے قریش مکہ یہی انجام تمہارا ہوگا۔ یعنی ان کو ایسا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ ان کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی دعوت کیا تھی، ان کا انجام کیا ہوا مخالفین کا، وہی کچھ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہوگا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق ہم نے آپ کو دی ہے، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، ذکر، نصیحت، قرآن مجید ہم نے نازل کیا، ہماری طرف سے خاص تحفہ ہے۔ جب یہ اللہ کا تحفہ ہے تو پھر یہ فرض ہے ہم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اس کی قدر کریں، اس کو سیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں، اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں اور جن باتوں سے منع کیا اللہ نے ان پر عمل کریں، اللہ کی توحید پر، آخرت پر ایمان لائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت ہے، اور جب اللہ نصیحت کرے وہ تو مالک الملک ہے، اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے اس نفیس تحفے کی قدر کرو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اس کے اسماء و صفات کو پہچانو، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور جنت کی طلب اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ مقصود ہے اس نصیحت کا۔ من اعرض عنہ، جو کوئی اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن اٹھائے گا، وزرا، بھاری بوجھ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے جو اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، تو یقیناً اس سے اعراض کیا ہے؟ آدمی اس کو سیکھے ہی نہ، آدمی اس کو اپنی ضرورت نہ سمجھے، اس پر ایمان نہ لائے، اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت پر ایمان نہ لائے، اور اس کے ساتھ اس کو اس کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، اللہ نے کس بات سے منع کیا ہے۔ دیکھیے، فکر ہونے کے بعد آدمی خلاف ورزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن آدمی کو فکر ہی نہ ہو
تو یہ اعراض ہے، اور یہ اعراض کفار کا طریقہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہی نہیں، کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے لیے اللہ کے احکامات کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ہے۔ تو یہ اعراض جو ہے اتنا خطرناک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا یہ گناہ بوجھ بن کر اس پر سوار ہوگا۔ قیامت کے دن ایک بوجھ ہوگا جو اس پر سوار ہوگا۔ یہ کفار کا بوجھ ہے، خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، بہت ہی برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن سارے لوگ جمع ہوں اور سب لوگوں کے موجودگی میں آدمی کے گناہ بوجھ بن کر اس پر لاد دیے جائیں کہ یہ اس درجے کا مجرم ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہوگی، اس سے بڑا بوجھ اور کیا ہوگا کہ حشر کے میدان میں وہ رسوا ہو جائے گا۔ یہ بوجھ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو کفار کے لیے بوجھ ہے، لیکن ایمان قبول کرنے والے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا بوجھ بھی احادیث رسول میں ذکر ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو ڈرایا خیانت کے برے انجام سے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قیامت کے دن آئے اور اس کے اوپر اونٹ سوار ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ مجھے کہے کہ مجھے اس سے بچائیے، اور میں کہہ دوں کہ میرے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی آئے اور اس کے اوپر گھوڑا سوار ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو اور وہ محشر کے میدان میں پریشان پھر رہا ہو، اور میرے پاس آئے اور کہے کہ مجھے اس عذاب سے بچائیے، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر بکری سوار ہو اور وہ ممیا رہی ہو، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوگی، اور مجھے کہے کہ میری مدد کیجیے، اور میں کہہ دوں گا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں بات پہنچا دی تھی خیانت نہ کرنے کی۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کے اوپر کوئی مقتول سوار ہو، کوئی ایسا ہی جان سوار ہو جس کو اس نے ناحق قتل کیا ہو، اور وہ میدان حشر کے میدان میں پریشان پھر رہا ہو اور وہ مجھ سے مدد کے طلبگار ہو، تو میں صاف کہہ دوں گا میں نے پہنچا دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کے اوپر چادر سوار ہو، وہ چادر حرکت کر رہی ہو جو اسے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، میں اس کی کچھ مدد نہیں کر سکوں گا۔ اور ایسا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر غیر ناطق چیزیں سوار ہوں گی، سونا اور چاندی سوار ہوگی جو بولتی نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرے گا اور مجھے کہے گا کہ میری مدد کیجیے، میں صاف کہہ دوں گا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، قیامت کے دن وہ زمین کی مٹی اس کے اوپر سوار ہوگی۔ اگرچہ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، مومن کبیرہ گناہ کی بنا پر جہنم پر جائے گا، لیکن اللہ اپنی خاص رحمت سے اس کو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس کو وہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن آپ کا ڈراوا کتنا شدید ہے، حشر کے میدان کی رسوائی کتنی بری ہے، تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کا کوئی ناحق مال حاصل نہ کریں۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونک دیا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب انسان اور جن اور سب جاندار ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت کا نقشہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ ایسا ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو سب اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ،
اور مجرم لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے. یومئذ اس دن زرقا وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. ان پر خوف اور دہشت اور پیاس کی حالت ہوگی طاری ہوگی جس سے اس کی آنکھیں اس کا جسم نیلا ہو چکا ہوگا. خوف کے مارے وہ نیلے ہوں گے. تو وہ دن سے اللہ نے ڈرایا. یتخافتون بینہم وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے. کوئی احتجاج نہیں ہوگا, کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا, سب لوگ جمع ہوں گے. کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بات کرنے کی. کیا کریں گے؟ آپس میں سرگوشیاں کریں گے. اور سرگوشی میں کیا کہیں گے؟ ان لبثتم الا عشرا تم تو 10 دن دنیا میں ٹھہرے تھے. آج جو انہیں دنیا بڑی طویل نظر آ رہی ہے اور یہ اس میں فرعون بنے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مخالفت میں اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ رشتہ داری کی فکر بھی نہیں کرتے, ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. اس دن یہ ان دنوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بہت کم ٹھہرے تھے, ہم تو 10 دن ٹھہرے ہوں گے. نحن اعلم بما یقولون ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. یعنی وہ سرگوشیوں میں کہیں گے تو اللہ تو ان کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے, اللہ تو دل کے راز جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں اذ یقول جب کہے گا امثلہم ان کا مثالی شخص, بہترین شخص, طریقتاً ایک طریقے میں, الا لبثتم الا یوما کہ تم تو ایک دن ٹھہرے تھے. جو ان کے طریقے میں سب سے بہتر شخص ہوگا, مثالی شخص ہوگا, وہ تو یہ کہے گا کہ دنیا میں 10 دن کہاں ٹھہرے, ایک دن ٹھہرے تھے. ان کو یہ زندگی 100 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی ایک دن لگے گی. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک دن جو آج محسوس ہو رہی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر کے ہمیشہ کی عیش میں لے چلے جاتے. یہ بدنصیب اس قلیل مدت میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے جہنم مول لے رہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. مشرکین مکہ پوچھا کرتے تھے اچھا جب وہ قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, مکے کے پہاڑ اس زمانے میں تو خاص طور پر, اب تو بہت میدان صاف کر دیا گیا لیکن پہاڑ اب بھی نظر آتے ہیں, اونچے اونچے پہاڑ ہیں. بہرحال ان پہاڑوں کے بارے میں مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے مضبوط ہیں, یہ کہاں ختم ہو سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فَقُلْ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا میرا رب ان کو بکھیر دے گا. یہ پہاڑ نہیں رہیں گے, یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے, یہ بالکل ریت بن جائیں گے, یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اور اس زمین کو چٹیل میدان اللہ بنا دے گا. اس زمین کو چٹیل میدان بنا کر اس پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی وادی نہیں ہوگی, کوئی گہری چیز نہیں ہوگی, بلکہ چٹیل میدان بن جائے گا. لا ترى فيها عوجا تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھو گے, ولا امتا نہ کوئی ٹیلا دیکھو گے. بالکل چٹیل پلین جگہ ہوگی, پہاڑ بھی ختم ہوں گے, وادیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اونچی نیچی جگہ بھی ختم ہو جائے گی, سب اللہ برابر کر دے گا, ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی. تو تم ان چیزوں کو بہت مضبوط سمجھتے ہو, تمہیں قیامت کے زلزلے کا احساس نہیں ہے. وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین چٹیل میدان بن جائے گی. یومئذ یتبعون یومئذ اس دن یتبعون وہ پیروی کریں گے ندائیہ پکارنے والے کی. ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا اور سب اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑیں گے.
کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا۔ آج تو ان کو بلانے والا دائی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات پہنچاتا ہے، یہ بات سن نہیں رہے اور ان کی بات کی مخالفت میں شدید ہو چکے ہیں۔ اس دن ان کی ایسی تابع داری ہوگی کہ ایک آواز دینے والا جب ان کو پکارے گا، یہ سب کے سب اس آواز کی طرف لپکتے چلے جائیں گے اور اس میں کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا۔ لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، کوئی چھپنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی غائب ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ہر کوئی اس پکار کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ وخشعت الاصوات، اور آوازیں دب جائیں گی، للرحمن، رحمان کے لیے، اس کے آگے کوئی بول نہ سکے گا، ساری آوازیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تم سوائے آہٹ کے کوئی آواز نہیں سنو گے، چلنے کی پاؤں کی آہٹ ہوگی اور سرگوشیوں کی آہٹ ہوگی، کسی کی آواز نہیں نکلے گی، ایسا خطرناک دن ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس دن سب انسان اکٹھے ہوں گے اور وہ ننگے جسم والے ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ تعالیٰ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اس دن ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دوسرے کی شرمگاہیں سامنے ہوں گی، کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، اس دن کی شدت ہی ایسی ہوگی، اس وقت تو سب اس پریشانی میں ہوں گے کہ کوئی کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکے گا، ہر ایک اپنے اندر مشغول ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، اپنے آپ کے بارے میں فکر مند ہو کر اللہ کے آگے وہ پکارے لگا رہے ہوں گے۔ اس کی شدت میں کس کو ہوش ہوگا کہ کس کے پاس کپڑے ہیں اور کس کے کپڑے نہیں ہیں؟ تو بھائیو، یہ قیامت برحق ہے، اسی کی دعوت قرآن دیتا ہے، اور اسی پر ایمان جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا، ہمیشہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں، ہمارے اندر جنت کی طلب ہو، ہم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوں۔ آج ہمیں فکر ہے تو اپنے دنیا کی، اپنے کیریئر کی، بچوں کی کیریئر کی۔ بچوں کو دیکھیے کس طریقے سے صبح جاتے ہیں اور شام تک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹیوشنیں پڑھتے ہیں، انہیں اپنے کیریئر کی فکر ہے۔ بڑوں کو بھی کمائی کی فکر ہے کہ جائیدادیں بنا لیں، مکان بنا لیں۔ وہاں تو دیکھیے کس طریقے سے آدمی کو احساس ہوگا کہ میں کن چیزوں میں وقت ضائع کر کے آیا ہوں۔ میں تو 10 دن کے لیے رہا تھا اور ہم تو 1 دن وہاں رہے تھے، اس 1 دن کے لیے ہم یہاں کوٹھیاں بنا رہے ہیں، ہم یہاں زمینیں خرید رہے ہیں، لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے شریعت میں منع کرتی ہے، اور ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق دے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔